اور وہ جو آپ نے سوال شروع کیا تھا بغیر نام کے بتائیں آپ پھر. ہاں عبدالحکیم مرتد وغیرہ کا جو یہ نظریہ تھا، ہاں جی، کہ اسلام پر ایمان لانا ضروری نہیں اور رسولوں پر ایمان لانا توحید کے لیے ضروری نہیں، اور توحید رسولوں کی مدد کے بغیر بھی حاصل ہو سکتی ہے، اس پر حضور کچھ روشنی فرمائے. نہیں یہ بات نہیں ہے. بات وہاں سے شروع ہوئی ہے. مجھے اور بھی شاید کسی نے توجہ دلائی تھی، مجھے اب یاد نہیں، مگر یہ توجہ دلائی گئی ہے بڑے ادب کے ساتھ، پورا لحاظ رکھتے ہوئے اس فکر کے ساتھ توجہ دلائی گئی ہے کہ کہیں میرے کسی قول کا حضرت عباس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی ارشاد کے ساتھ تصادم سے نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ تو نہیں پیدا ہوا. موقع اس کا یہ تھا کہ وہ جو آیت کریمہ ہے جس کی تفسیر میں نے ضمناً اس درس میں بھی کی، اور اس سے پہلے بہت سی مجلس سے سوال و جواب، مجالس سے سوال و جواب میں بھی میں ذکر کرتا رہا ہوں، اس کے حوالے سے بات چلی تھی. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اس کی تفسیر میں نے بارہا ذکر کیا ہے کہ اس میں آمنوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے. اس کے بعد ان کا ذکر چلا ہے جو نصارہ یہود ہیں، والیہود اور نصارہ ہیں، ان کی بات چلی ہے. پھر ان لوگوں کا ذکر چلا ہے جو کسی الہی کتاب سے وابستہ ہیں. ان میں ایک بھی ایسی قوم کا ذکر نہیں ہے جس نے فیض کسی رسول کی وساطت سے نہ پایا ہو. تمام قومیں وہ ہیں جنہوں نے توحید بھی رسول کی وساطت سے پائی اور روحانی فیض بھی رسولوں کی وساطت سے پائے ہیں. اور سب سے اول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، حالانکہ زمانی لحاظ سے ان میں سے سب سے آخر پر ہوئے. یہ مرتبے اور مقام کی وجہ سے آپ کو اولیت عطا فرمائی گئی ہے. ان کے متعلق فرمایا جو یہ شرطیں پوری کریں کہ ایمان میں خالص ہوں، ثبوت یہ ہو کہ ان کا عمل ان کے ایمان کے مطابق ہو اور نیک اعمال بجا لینے والے ہوں، ان میں کوئی کھوٹ نہ ہو، اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، یعنی جانتے ہوں کہ خدا کے حضور پیش ہوں گے اور ان کا حساب ہوگا. ان لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے حضور ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے. اس آیت کی تفسیر میں جس کی مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن کریم خود وضاحت فرما رہا ہے، تفصیل سے ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے. یہ نتیجہ نکالنا کہ گویا اسلام ضروری نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے میں نے بارہا قرآن کریم کی دوسری قطعی آیات محکمات پیش کی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اسلام کے سوا کچھ اور پیش کیا گیا تو نہیں قبول کیا جائے گا. اور اسلام کے وسیع معنی بھی کیے ہیں اور نسبتاً وہ معنی بھی جو صرف دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اطلاق پاتے ہیں. اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کی متفرق آیات سے، جس میں آیت خاتم النبیین بھی شامل ہے، اور اس درس کے موقع پر ہی میں نے خوب بات کھول دی تھی جب میں نے من یطع اللہ والرسول پر گفتگو کی کہ اس آیت سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ پہلوں کے فیض کے چشمے بند ہو چکے ہیں. اگر جاری ہے تو حضرت محمد رسول اللہ کے فیض کا چشمہ ہے، نبوت بھی اسی چشمے کے پانی سے ملے گی، صدیقیت بھی یہیں سے عطا ہوگی، شہادت بھی اور صالحیت بھی. چاروں مراتب تو میں نے کھول کر بتا دیا کہ ان کے ساتھ ہیں. اس کے بعد یہ سوچنا کہ نعوذ باللہ من ذالک میرے فہم قرآن کا نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے
فہم قرآن سے کسی طرح تصادم ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جو بات وہاں چل رہی ہے عبدالحکیم کے ساتھ گفتگو میں اور بحث میں، اس بات کو اگر بھلا دے آدمی تو شاید اس کو یہ دھوکہ لگ جائے۔ عبدالحکیم ان آیات سے یہ استنباط نہیں کرتا تھا جو میں کر رہا ہوں، وہ یہ استنباط کرتا تھا کہ ان آیات سے صاف ثابت ہے کہ اول اسلام پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، دوم توحید خالص نبیوں کی وساطت کے بغیر بھی عطا ہو جاتی ہے اور اس کے لیے نبیوں کی وساطت ضروری نہیں۔ حالانکہ جب اس آیت پر غور کیا جائے جو میں نے پیش کی ہے، اس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ایک بھی قوم جو نبیوں کی وساطت سے توحید یافتہ نہیں ہے اس کے لیے نجات کا کوئی ذکر نہیں ملتا، اس کے لیے مغفرت اور بخشش کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ تو یہ آیات خود اس کے عبدالحکیم کے عقیدے کو جھٹلا رہی ہیں۔ دوسرے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے یہ جہاد تھا خصوصیت سے کہ ان آیات کا غلط ترجمہ کر کے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا آنا برابر ہو گیا، ساری مذہبی قومیں اسی طرح خدا سے فیض یافتہ ہیں جس سے پہلے تھیں۔ یہ عقیدہ تو اس قسم کے مداحنت والے لوگوں کا عقیدہ ہے جو کہتے ہیں تم اپنی جگہ ٹھیک ہو، ہم اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ یہ تو کہیں میں نے اشارتاً بھی نہیں کہا۔ ایک اور بات پیش نظر رکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس ساری گفتگو میں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ وہ سارے جہنمی ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے اور اسلام پر میں داخل لوگوں کے سوا ہر شخص لازماً جہنمی ہوگا۔ یہ فرما نہیں سکتے تھے، نہ فرمایا، کیونکہ ان آیات کے منطوق کے خلاف ہے۔ آپ نے جو بات کی ہے وہ دنیا کے نقطۂ نظر سے انسان کے زاویہ نگاہ سے کی ہے کہ جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے اسلام آ گیا اور باقی مذاہب قصہ پری نہ بن گئے، اور کسی کو یہ حجت کا حق نہیں ہے کہ اسلام آ گیا ہے اس کے باوجود ہم غیر مذاہب میں پڑے رہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا شخص یقیناً رد کیے جانے کے لائق ہے، 100% درست ہے، اس میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں۔ میں نے ان آیات کی تفسیر میں اللہ کے نقطۂ نظر سے بات کی ہے، جو عالم الغیب ہے، عالم الشہادہ ہے، وہ خبر دے رہا ہے بعض بندوں کو، یہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسی پر حجت تمام ہوئی تھی کہ نہیں۔ یہ اسے سب سے زیادہ خبر ہے کہ اس کے انکار میں اسلام کا انکار داخل ہے جو خالصتاً خدا کے حضور جھکنا ہے، یا کوئی اور بات شامل ہے۔ لیکن جو تعریف قرآن کریم کی اس آیت نے کی ہے اس کی روح سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا صحیح فطرت انسان جس کا ذکر چل رہا ہے اس تک اسلام پہنچے اور وہ اس کو رد کر دے۔ میں نے ایک موقع پر یہ بحث خود اٹھائی تھی، اب وہ ساری باتیں اکٹھی یہاں پیش کرنے کے لیے وہ کیسٹ تو موجود نہیں، لیکن جن کے ذہن میں سوال الجھن پیدا ہوئی ہے، اگر وہ باقی ان بحثوں کو بھی سن لیتے تو یہ الجھن نہ پیدا ہوتی۔ اور میں نے یہ سوال اٹھایا تھا خاص طور پر کہ وہ لوگ جو یہ صفات رکھتے ہیں ان تک اگر اسلام پہنچے تو ناممکن ہے کہ وہ انکار کریں، کیونکہ اگر وہ انکار کریں گے تو عمل صالح نہیں رہے گا۔ سچائی کا انکار کر کے عمل صالح کہاں باقی رہ جاتا ہے؟ تو زبردستی عمل صالح کی طرف منسوب کرنا اور پھر تضاد اٹھانا کہ دیکھ لو ان کا عمل صالح ہی تھا اور چونکہ مسلمان نہیں اور مسلمان نہ ہونے کے باوجود پھر وہ نجات یافتہ لکھے گئے۔ اول تو نجات یافتہ کا لفظ بھی دھوکے والا ہے، یہاں نجات یافتہ سے میں الگ گفتگو کروں گا۔ دنیا کے نقطۂ نظر سے انسان کا کوئی حق نہیں دیتی آیات کہ کہو کہ جو بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ من ذالک منکر ہیں یہ آیات ان کو جنت کی خوشخبری دے، ہرگز نہیں دے رہی۔ منکرین کو کوئی خوشخبری نہیں ہے، محمد رسول اللہ کے انکار کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ یہاں ذکر ان لوگوں کا ہے جو خدا کے نزدیک
اپنے اپنے رسول کو مان کر ان سے توحید خالص سیکھی جس حد تک بھی ان کو نصیب ہوئی تھی، اور پھر جو کچھ وہ سمجھتے تھے اس کے مطابق نیک عمل کیے، اور انکار کے مقام تک نہیں پہنچے۔ انہوں نے محمد رسول اللہ کے پیغام کو نہیں ٹھکرایا، یہ تو کہیں ذکر بھی نہیں ملتا اشارتاً بھی۔ وہ مر جاتے ہیں اس حالت میں، تو کیا ہوگا؟ جہاں تک انسان کا فتوے کا تعلق ہے، ہم کہیں گے کہ اسلام کو شہرت پا چکا ہے، ہمارے نزدیک جو غیر مسلم مرے ہیں، اس لیے ہم ان کو نجات یافتہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ بات کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے، اور یہ غلط ہے کہنا کہ وہ سارے جہنمی ہوں گے، کیونکہ جو قرآن کریم کی دوسری آیات اس بات پر خوب روشنی ڈال رہی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے کچھ آیات کہیں تھی دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ تو وہی آیت ہے نا، ہاں، اب اس آیت میں جو بحث ہو رہی ہے وہ لوگ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، وہ لوگ جو عیسائی ہوئے نصارہ، اور اس میں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ نصارہ کرسچن نہیں ہیں۔ جن لوگوں کو عیسائیت کی تاریخ سے واقفیت نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے کہ نصرانی ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس مرکزی شاخ سے وابستہ رہے جن کا عقیدہ توحید کا عقیدہ تھا، جن میں تثلیث نیران نہیں پائی تھی۔ وہ پاک باز اور صاف لوگ تھے، اور کرسچن اور نیزرین یہ دو الگ الگ اصطلاحیں ہیں۔ کرسچن کی اصطلاح اطلاق پاتی ہے پولین عقیدے سے وابستہ لوگوں پر، اور پرانے زمانوں میں 200-300 سال تک واضح طور پر قطعی شہادت ہے کہ نصرانی الگ تھے اور کرسچن وہ تھے جو اس عقیدے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ تو خدا تعالیٰ نے تو کرسچن کو عیسیٰ کی طرف منسوب ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نصرانی کا لفظ استعمال فرماتا ہے، اور بعد میں اس اصطلاح کو اگر آپ نے عام کر لینا ہو تو آپ کی مرضی ہے، مگر حقیقتاً اول طور پر نصرانی کی اصطلاح مواحد عیسائیوں پر ہوتی تھی جو شریعت موسوی کو باطل اور غلط نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی کئی 100 سال تک بحثیں چلتی رہیں، ان کو ان لوگوں نے کونسل آف نائسیہ میں مرتد اور دائرہ عیسائیت سے باہر نکال کر پھینکا، لیکن حقیقت میں یہی تھے جو سچے عیسائی تھے۔ تو یہاں بھی نصارہ کا ذکر ہے، اور ہادو میں خود مضمون میں ہدایت یافتہ کے معنی پائے جاتے ہیں۔ یہودا کا لفظ یہاں نہیں ہے، یہود کا بھی شاید ہو کہیں، مگر یہاں تو ہادو کی والی آیت میرے سامنے ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان میں سے خدا کے نزدیک جن پر حجت نہیں ہے، ان کے متعلق کیا یہ فتویٰ دیں گے کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح علیہ السلام یہ بحث فرما رہے تھے کہ ان سب میں سے خدا تعالیٰ کے نزدیک جو مجبور ہو اور معذور ہو اور منکرین میں شامل نہ ہو، اللہ اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ میں ایک لمحہ کے لیے بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف یہ عقیدہ منسوب نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، اس آیت کو خدا تعالیٰ نے ایک اور مضمون داخل کرنے کے بعد ہمیں مزید سمجھایا ہے، وہ یہ ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى۔ اب تک یہ وہی ہے جو پہلی آیت چل رہی تھی۔ یقین وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا خدا تعالیٰ کے علاوہ، خدا تعالیٰ کے بعد، والنصارى اور نصارہ، والمجوسہ اور مجوسی۔ یہاں صابئین نہیں ہے، مجوسہ ہے، اور مجوسہ میں ستارہ پرست بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ والذین اشرکوا، صابی اور مجوس کا فرق یاد رکھیں۔ مجوس تو یہ عام طور پر سب کے لیے کہہ دیا کرتے تھے، مگر دراصل صابی اور مجوس میں یہ فرق ہے کہ صابی ان اہل کتاب کو کہتے تھے جن کے معین کتاب کا ذکر کیے بغیر وہ تمام لوگ جو کسی الہی سلسلے سے وابستہ تھے، عرب دنیا سے باہر کے لوگ،
ان کو یہ صابی کہا کرتے تھے. کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہا ہے، مجوس نہیں فرمایا، مجوس نہیں کہا. یعنی تم ہو تو الہی کتاب سے وابستہ، لیکن ہمارے دائرہ علم کی جو الہی کتاب ہیں تم ان میں نہیں ہو. آگے فرماتا ہے والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جو مشرک ہوئے، ان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہی کوئی نہیں. وہ خاص دائرہ ہے ایک مخصوص جس کا عمل صالح سے تعلق ہے. ان کے ساتھ ایمان آخرت پر کا کوئی ذکر نہیں، یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں میں سے بھی کچھ بگڑ گئے، بلکہ بعد میں بھاری اکثریت بگڑ گئی. نصارہ میں سے جو بگڑے وہ کرسچن کہلاتے ہیں اب اصطلاح میں، اسی لیے میں نے کہا تھا نصارہ کی لوز اصطلاح میں وہ بھی شاید داخل ہوں، لیکن اول اصطلاح میں داخل نہیں تھے. مگر قرآن کریم کی اس آیت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہاں نصارہ کا لفظ عمومی بڑے دائرے میں استعمال ہو رہا ہے. بس ایمان لانے والے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى. دوسرے ایک اور بات بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ نصارہ میں یہاں بھی ہو سکتا ہے وہی مراد ہوں، کیونکہ ان سب کے متعلق جو فتویٰ ہے اس میں ہر امکان کو پیش نظر رکھا گیا ہے. بس دوبارہ وضاحت کر دیتا ہوں. وہ لوگ جو رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اگر وہ ایمان پر ثابت قدم ہے، یہ اس کے اندر شرط ہے، تو پھر تو ان کے ساتھ کچھ اور سلوک ہوگا. اگر ایمان لانے کے باوجود ٹھوکر کھا جاتے ہیں، جس طرح پہلے ٹھوکر کھائے، تو ان کے ساتھ کچھ اور سلوک ہوگا. وہ جنہوں نے موسیٰ کو قبول کیا اور ہدایت پائی، اگر وہ بعد میں بگڑ گئے تو ان سے کچھ اور سلوک ہوگا. اسی طرح صابئین ہیں اور مجوس ہیں، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے شرک کیا. ان کے ساتھ اگر یہ بات داخل نہ ہو کہ ایمان صالحہ بھی کیا ہے انہوں نے، یہ بات داخل نہ ہو کہ یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، تمہیں فکر کی کوئی ضرورت نہیں. جو محمد رسول اللہ کے سچے مومن ہیں میں ان کو پہچانتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے. جو ان لوگوں میں سے ہیں جو ہادو ہوئے، نصیحت ہدایت پائی موسیٰ کے ہاتھ پر، میں ان کو جانتا ہوں. صابئین کے حال سے بھی واقف ہوں، نصارہ کے ہر قسم کے حال سے واقف ہوں، مجوس کے حال سے واقف ہوں. تو تمہیں کیا ضرورت ہے اس دنیا میں یہ جھگڑے شروع کرنے کی کہ تم ضرور جہنمی ہو. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ نے قیامت کے دن یہ فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے، خوب بات کھل جائے گی. ان کو کوئی خوشخبری نہیں دی گئی اس آیت میں، کیونکہ فیصلہ قیامت پر اٹھا رکھا گیا. بس اس وجہ سے میں جماعت کو یہ نصیحت کرتا رہا ہوں ان آیات کے حوالے سے کہ یہ کہنا کہ تم قبول نہیں کرتے اس لیے ضرور جہنمی ہو، یہ دھکا دینے والی بات ہے. یہ قرآن کریم کے اسلوب کے خلاف طریق ہے. قرآن کریم نیکی بدی کا فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہے. یہ کہنے کا تمہیں حق ہے، قرآن اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر تم محمد رسول اللہ کو قبول نہیں کرو گے تو ہمارے نزدیک تم دائرہ نجات سے باہر ہو، تمہاری کوئی ضمانت نہیں ہے. پھر اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے بخشے جسے چاہے نہ بخشے. یہ کہنے کا حق نہیں کہ تم لازماً جہنمی ہو. اگر کہنا ہی ہے جہنمی تو یہ کہہ سکتے ہو کہ تم میں سے جو شخص بھی محمد رسول اللہ اور اسلام کا انکار کرتا ہے اور جاننے کے بعد انکار کرتا ہے یا تحقیق ضروری نہیں سمجھتا، کمزوری دکھاتا ہے اور غفلت سے کام لیتا ہے، ایسے شخص کے متعلق ہمارا اندازہ یہی ہے کہ وہ جہنمی ہوں گے، کیونکہ وہ نجات یافتہ لوگوں میں شامل نہیں. لیکن پھر بھی جہنمی کا لفظ استعمال کرنا بڑا خطرناک لفظ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں مالک ہوں، میں جس کے چاہوں گا گناہ بخش دوں گا سوائے مشرکوں کے. بس یہ وہ سارے امور ہیں جن کے پیش نظر میں نے ان آیات کا ایک محتاط ترجمہ کیا. مگر ایک سوال اور اٹھایا گیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے
فرمایا ہے کہ تمام دنیا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت تمام ہو چکی ہے۔ یہ ویسا ہی فقرہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جیسے عربوں کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس ملک میں جتنے شرفاء تھے اور نیک تینت لوگ تھے وہ مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور جو عام بیکار ناکارہ لوگ تھے وہ باقی رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد کتنے ایمان لائے ہیں؟ پھر اگر ان فکروں کو لفظاً ہر شخص کے اوپر اطلاق پاتا ہوا سمجھیں تو پھر وہ سارے کے سارے جہنمی قرار پانے چاہیے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ آج بھی کثرت کے ساتھ ان لوگوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے لوگ ایمان لا رہے ہیں، اور ان کو مراد یہ ہے کہ وہ ان لوگوں نے رد کیا ہے عام شہرت کے باوجود جنہوں نے مجھ سے تخفیف کا معاملہ کیا ہے۔ جب یہ ذکر کیا جاتا ہے عامی تو مراد ہر فرد بشر نہیں ہوا کرتا، اور یہی محاورہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال فرمایا جب فرمایا کہ جتنے 72 فرقے ہیں ایک جماعت کو چھوڑ کر، کلہم فی النار الا ملتن، وہ ایک جماعت کے سوا سارے جہنمی ہوں گے۔ تو کیا سوال کرنے والے یہ سمجھتے ہیں اس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ ہر دوسرے فرقے کے ہر فرد بشر کے متعلق یہ قطعی فتویٰ ہے کہ وہ ضرور جہنم میں جائے گا؟ اگر یہ ان کا مسلک ہے تو بے شک ان کو مبارک ہو، میرا یہ مسلک نہیں ہے، اس لیے کہ میرے نزدیک حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ مسلک نہیں تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے مجھے ایک ایسی نسبت ہے جو بعض لوگوں کو شاید علم نہیں، اس لیے وہ یہ سوال اٹھا دیتے ہیں بعض دفعہ نعوذ باللہ من ذالک کہ میں مسیح علیہ السلام کے موقف سے ہٹ کر کوئی اور موقف پیش کر رہا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی روح سے خدا تعالیٰ نے جتنی اشنائی مجھے بخشی ہے ایک دعا کے نتیجے میں، اس کا بعض لوگوں کو تصور بھی نہیں ہے۔ بچپن سے جب حضرت مسیح علیہ السلام کو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینہ سپر دیکھتا تھا، ہر تیر اپنی چھاتی پہ لیتے تھے، تو بڑے درد سے بارہا میرے دل سے دعا نکلی کہ اے اللہ مجھے وہی نسبت دے دے اس وجود سے جو اس کو اپنے آقا ہم سب کے آقا سے ہے، اور اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے سامنے مجھے اپنی چھاتی پیش کرنے کی توفیق بخش، اسی طرح میں دشمن کے مقابلے کروں جو مسیح موعود پر حملے کرتے ہیں۔ اور مجھے خدا تعالیٰ کی جاری تقدیر جو بعد میں ہوئی اس سے یقین ہے کہ خدا نے میری یہ دعائیں سنی ہیں، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقابلے پر رکھنے کا تصور بھی کوئی نہ کرے، اگر کرے گا تو اس پر وہی بات صادق آئے گی وہ جو تفرقہ والا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام خطبہ الہامیہ میں فرماتے ہیں من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رعا، جس شخص نے میرے اور مصطفیٰ کے درمیان فرق کیا ہے اس نے نہ مجھے پہچانا نہ اس نے مجھے دیکھا۔ بس میں تو ادنا اور ایک ذلیل عاجز خادم ہوں مسیح علیہ السلام کا، میرے متعلق یہ وہم بھی بالکل باطل ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کے مزاج کو، آپ کی روح کو، بعض دفعہ ظاہری طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی مخالفت نعوذ باللہ ہے، فی الحقیقت میں آپ کے مقاصد کی تائید میں بات کر رہا ہوتا ہوں، اور آپ کو بعض دوسرے اعتراضات سے روک بچانے کے لیے اپنی چھاتی پیش کر دیتا ہوں۔ بس یہ بالکل وہم دل سے نکال دیں۔ حقیقت میں اگر کسی کے دل میں ابھی بھی کوئی وہم ہے تو پھر جو میں کہتا ہوں اس ردی میں پھینک دو۔ اگر تقویٰ کے ساتھ تم یہی سمجھتے ہو کہ مسیح موعود کے ساتھ میرے کسی موقف کا ٹکراؤ ہے تو تمہارے تقویٰ کا تقاضا ہے شوق سے میرے کہے کو ردی میں پھینک دو، مجھے اس کا کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ اب وقت ختم ہو رہا ہے کہتے ہیں؟ اچھا، اب باقی اور باتوں کا تو پھر وقت نہیں رہا۔ بہرحال جی اب پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی حفاظت۔ ظہور مہدی آخر زمان